صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہے۔ اول، علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہالت کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے، وضو۔ تیسرے، لباس۔ چوتھے، وقت۔ پانچویں، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ چھٹے، نیت۔ ساتویں، تکبیر تحریمہ۔ آٹھویں، نماز میں کھڑا ہونا۔ نویں، قرآن شریف پڑھنا۔ 10ویں، رکوع۔ 11ویں، سجدہ۔ اور 12ویں، التحیات میں بیٹھنا۔ اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جزو ہیں۔ اول، علم کے 3 جزو ہیں۔ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے، یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرے، یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول، یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے، وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول، یہ کہ حلال کمائی سے ہو۔ دوسرے، یہ کہ پاک ہو۔ تیسرے، سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہننا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول، یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبرگیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے، اور ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ دوسرے، اذان کی خبر رکھے۔ تیسرے، دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول، کچھ یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو۔ دوسرے، یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے، مالک کے سامنے جس طرح ہمتن متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول، یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرے، یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ تیسرے، یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول، یہ کہ لفظ صحیح ہو۔ دوسرے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا۔ تیسرے، یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول، یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ رہے۔ دوسرے، دل سے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے۔ تیسرے، کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرات میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول، صحیح ترتیل سے پڑھے۔ دوسرے، اس کے معنی پر غور کرے۔ تیسرے، جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول، یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا کرے نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہیں۔ دوسرے، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسری، تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول، یہ کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کانوں کے برابر رہیں۔ دوسرے، ہاتھوں کی کوہنیاں کھڑی رہیں۔ تیسرے، تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول، یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے۔ دوسرے، یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کی بھی 3 جزو ہیں۔ اول، یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرے، یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی۔ تیسرے، اس پر ثواب کی امید رکھے۔ حقیقت میں نماز میں بڑی برکت اور خیر ہے۔ اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کو لیے ہوئے ہے۔ ایک سبحانک اللہم ہی کو دیکھ لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری پاکی میں بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہیں،
اور تجھے زیبا ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالا تر ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی ہے نہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے۔ اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور اس کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جھکاتا ہوں، تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ میرا یہ گناہ گار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو بے شک بڑائی والا ہے، اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگوں ہوں۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی میں بھی اللہ کی بے حد رفعت بلندی کا اقرار ہے، اور اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے۔ اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان ہیں۔ گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل کرے اور رحم کرے۔ اور اس عاجزی کو پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونے میں تھا، اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی، اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے۔ اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے، اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی حیت نماز کی ہے، اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وسلام حافظ۔